والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی بلائی اور رہنمائی کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کا بعثت فرمایا ہے، اور بالآخر اس سلسلے کے اختتام پر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ اس وقت اور اس کے بعد رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے عملی نمونہ بن کر رہ جائے، اور انسانیت میں سے وہ طبقہ جو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے اطاعت گزار اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے متبع سمجھتے ہیں، وہ اپنے لیے عملی معیار کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیاد بنائیں گے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیاد بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کیونکہ اپنے اپنے ادوار میں لوگوں کے ذہنوں اور دماغوں پر ان کے درمیان رہنے والے انسانوں میں سے کچھ لوگ وقتی طور پر اپنے زمانوں میں مخصوص کردار کی بنیاد پر مقبولیت پیدا کر دیتے ہیں، لیکن مقبولیت پانے کے بعد رفتہ رفتہ اس کی اپنی ذہنیت اور کردار میں تبدیلیاں پیدا ہونے لگتی ہے. تو پھر جب ان کی ذہنیت اور کردار میں تبدیلیاں آ جاتی ہے تو وہ اپنے سابقہ مقبولیت کو بنیاد بنا کر لوگوں کی ذہنیتوں اور اعتماد کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام تر انسانوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عملی نمونہ ٹھہرایا. اور اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور اس کے ساتھ جو بھی ہیں، یعنی ان کے جو بھی متبعین ہیں، وہ پھر صحابہ کرام ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے کے دعوے دار ہوں. ان کی عادت کیا ہونی چاہیے؟ اشداء علی الکفار، جو بھی اللہ کے بتائے ہوئے ضابطوں کا انکار کریں، پھر وہ انکار زبان سے ہو یا وہ انکار عمل سے ہو. وہ انکار زبان کی بنیاد پر ہو یا وہ انکار کردار کی بنیاد پر ہو. یعنی ایک شخص ہے، وہ زمانے کے قوانین سے واقف ہے اور وہ زبان سے تو نہیں کہتا کہ میں اس قانون کو نہیں مانتا، لیکن اس کا عملی کردار اس قانون کے مکمل خلاف ہے، تو وہ بھی اس قانون کا انکار ہے، عملی انکار. لہٰذا جو بھی طبقہ اللہ کے ضابطوں کا زبانی انکار کرے یا کردار اور عمل کے ذریعے انکار کرے، اس کے گرفت پر وہ طبقہ جو اللہ کے اطاعت گزار اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے ہیں، وہ ان منکرین کے کردار اور عمل پر سخت گرفت کریں گے. یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اس کو
متلون ہونے میں، اپنے رنگ بدلنے میں نہیں چھوڑیں گے، ان کو اپنے مکر و فریب کے پردوں میں چھپنے نہیں دیں گے، ہر لحاظ سے ان کے کردار کو لوگوں پر واشگاف اور واضح کریں گے۔ یہ اس کی زندگی کا مطمع نظر اور اس کی زندگی کا نصب العین ٹھہرے گا۔ رحماء بینہم، اور اپنے درمیان وہ الفت اور محبت کا رویہ رکھیں گے، لوگوں کے ساتھ اپنے درمیان امتیازی سلوک کا برتاؤ نہیں کریں گے۔ اگر وہ اپنے درمیان امتیازی سلوک کا برتاؤ کریں گے، من پسند اور ناپسند کی بنیاد پر اس کا معیار ہوگا، تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا، چاہے وہ اپنے زمانے کا کتنا ہی معزز شخص کیوں نہ ہو، وہ اپنے زمانے کا کتنا ہی بڑا صاحب علم کیوں نہ ہو، وہ اپنے زمانے کا کتنا ہی قابل اعتماد فرد کیوں نہ ہو، اگر اس کا کردار معاشرے کے درمیان پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہو، اپنے اور پرائے کی بنیاد پر ہو، انگلی اٹھانے اور نہ اٹھانے والوں کے درمیان تقسیم ہو کہ میرے کردار پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو وہ میرا مدعی ہے، اگر وہ دین کی کسی معاملے کو تار تار کرتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عموماً ہمارے یہاں ماحول اسی طرح کا ہے کہ وہ انسانیت کو اس بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں کہ کون میرے ساتھ ہے اور کون میرے ساتھ نہیں ہے، کون میرا اتباع کرنے والا ہے، کون میرا اتباع نہیں کرنے والا۔ اور جو بھی شخص جس بھی مقام کا مالک ہو، اگر اس کا رویہ اپنوں کے درمیان اس طرح ہو تو وہ نہ اللہ رب العزت کا اطاعت گزار ہے اور نہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے۔ وہ اپنے عمل اور اپنے کردار کے ذریعے سے الہی ضابطوں کو اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور کردار کو مسترد کر رہا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت ہمیں یہی بتانا چاہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کے فرستادہ ہے، ان کی ہدایات پر عمل ہمارے لیے لازمی ہے۔ والذین معہ، اور معیار یہ ہے کہ جو بھی اس کے اتباع کا دعوے دار ہے، اشداء علی الکفار، وہ زبان اور کردار اور عمل کے ذریعے ضابطوں کے انکار کرنے والوں کا گرفت کرتا رہے گا، یہ اس کا عملی مظہر ہوگا۔ رحماء بینہم، اپنے درمیان وہ رحم اور کرم کا معاملہ کریں گے، وہ معاملات کو سنجیدگی سے لیں گے، وہ سوالات کے جوابات سنجیدگی سے دیں گے، لیکن اگر وہ معاملات کو ذاتیات کی بنیاد پر اٹھاتے ہیں تو وہ رسول اللہ کے متبع نہیں ہے، وہ زمانے کے جھوٹے چہرے ہیں۔ لہٰذا ان چہروں کو بے نقاب کرنے کے لیے اس معیار کو پیش نظر رکھنا چاہیے ہے، اور اگر اس معیار کو ہم پیش نظر رکھیں گے تو بہت سارے عظیم عظیم چہرے ہمیں اس زاویے کے اندر بے نقاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم سیرت کو اپنے لیے بنیاد بنائیں، لیکن جو لوگ سیرت کو بنیاد نہیں بناتے ہیں وہ ہمیشہ مذہب اور دین کو جذباتی بنیادوں پر اٹھاتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ دین کی رہنمائی کا سہارا لے کر لوگوں کو اللہ سے ملائے، وہ دین کو جذباتی بنیاد پر پیش کر کے لوگوں کو اپنا متبع بناتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اس دوہرے معیار کو دیکھنا ہے اور اس کو پرکھنا ہے الہی ہدایات کی روشنی میں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.